हेलो। दादा ने सोचा मैं खुश आमदेद। मैं दादा हूं और दादा होना कोई मामूली बात नहीं है। और मैंने सोचा आजकल बहुत सारे लोग अमेरिका को आ रहे हैं। हमारे जो जनूबी बॉर्डर है, पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले रोज एक एक हजार लोग चुपे चुपे अंदर आ जाते थे। आजकल 10,000 रोज अंदर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये किताब जो मैंने काफी पहले पढ़ी बहुत ही सबक अंदोज होगा उनके लिए जो अमेरिका में आ रहे हैं, क्योंकि गाहे बगाए उनको अमेरिका के लोगों के साथ गुफ्तगू और आना जाना और उठना बैठना पड़ेगा। और उनके ज़हन में यह सवाल जरूर आएगा कि अमरीकी लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे कैसे सोचते हैं। तो ये किताब उनके लिए बहुत मुफीद होगा। अमरीकी लोग ऐसे क्यों हैं। और इस छोटी सी किताब में मुसन्नफ स्टैन नस्बाम ने 10 कहावतों को इस्तेमाल किया ताकि पढ़ने वाले को समझाएं कि अमरीकी लोग इस तरह क्यों होते हैं। उसकी कोशिश ये थी कि 10 बुनियादी कदर की चीजें पेश करें इन 10 कहावतों से। अमेरिका में यह कहा जाता है, यू कैंट आर्ग्यू विथ सक्सेस। मतलब कामयाबी अपना दलील है। आप कामयाबी के साथ झगड़ नहीं सकते। आपने जरूर यह सोचा होगा कि अमरीकी लोग क्यों डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। सब लोग नहीं, लेकिन काफी हद तक अमरीकी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अमीर है। कामयाबी अपनी दलील है। ठीक है, ये एक बुनियादी कदर है। वो कामयाब रहा है इसलिए वो कुछ अच्छा कर रहा है। ये एक बुनियादी अमरीकी ख्याल है। दूसरा ये लिव एंड लेट लिव। ये आपके सुनने में जरूर आएगा। लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरों को जीने दो। मतलब उनके करने में आप क्यों दखल करना चाहते हैं। उनको छोड़ो, वो जो करना चाहते करने दो और खुद अपना ख्याल करो, दूसरों का ख्याल कम करो। तो ये बहुत बुनियादी इखलाक है अमेरिका में। तीसरा ये है, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। जब आप मजा कर रहे हैं वक्त जल्दी जल्दी गुजर जाता है और ये बहुत अच्छी बात है। आपको जिंदगी का मजा लेना चाहिए और जिंदगी जल्दी जल्दी गुजर जाएगी। चौथा ये है, शॉप टिल यू ड्रॉप। मतलब खरीदते जाएं जब तक आप गिर ना जाएं। अमेरिका के लोग शॉपिंग करने के बहुत ही शौकीन हैं। जब उनको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, इसका हल क्या होता है? शॉपिंग के लिए जाएं। और वो ऐसे करते हैं। आप हैरान होंगे अमेरिका आते हुए कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं और इतने लोग उनमें शॉपिंग कर रहे हैं। उस तरह नहीं जिस तरह के राजा बाजार रावलपिंडी या इंडिया या पाकिस्तान के बाजारों के रश जैसा, वो तो आपको नजर नहीं आएगा।
یہاں اتنے لوگ ہیں ہی نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ پانچواں، جسٹ ڈو اٹ، مطلب صرف کرو۔ زیادہ زور سوچنے پر نہیں بلکہ کرنے پر ہے۔ جسٹ ڈو اٹ۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، نائکی کمپنی نے اپنی کہاوت بنا دی اس کو، جسٹ ڈو اٹ۔ چھٹا یہ ہے کہ آپ صرف ایک بار جوان ہیں، اور یہ ان دوسروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ آپ صرف ایک بار جوان ہیں۔ You are only young once۔ مطلب جوان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ آپ پھر جوان نہیں ہوں گے۔ ایک ہی بار آپ جوان ہوں گے تو پھر جوان ہونے کا مزہ لیجئے گا۔ ساتواں یہ ہے، enough is enough، مطلب اب کافی ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ آپ کو دوسروں کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے جیسے پہلے کہا گیا، لیکن جب وہ آپ کی جگہ میں قبضہ کرنے لگتے ہیں پھر آپ کو کھڑے ہو کر اپنا حق بجا لینا ہے۔ Enough is enough۔ آٹھواں یہ ہے کہ رول اینڈ ریگولیشن اس لیے ہیں کہ آپ ان کو توڑیں، اور اس میں کچھ تمیز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امریکی لوگ رول اینڈ ریگولیشن توڑنے میں بہت شوقین ہیں۔ رولز آر میڈ ٹو بی بروکن، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون توڑنے کے لیے بنائے گئے۔ قانون اور رول ریگولیشن میں امتیاز کرنا پڑتا ہے، اور یہ سیکھنا پڑے گا۔ ہائی وے کے اوپر لکھا ہے کہ حد رفتار یوں، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی مانتے نہیں، تو وہ ہے قانون، لیکن اس کو توڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہت سارے قانون ہیں جن کو توڑنے میں لوگ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تجربہ کر کے سیکھنا پڑے گا کہ کون سا ادھر ہے اور کون سا ادھر ہے۔ نواں، ٹائم از منی، مطلب وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ وقت کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ میں مصروف رہنا چاہیے، کام کرتے جانا، کیونکہ وقت پیسہ ہے، اور اپنے وقت لگاؤ تاکہ پیسہ کمائیں۔ یہ ایک بہت بڑی قدر یہاں امریکہ میں جو کی جاتی ہے۔ اور 10واں یہ، God helps those who help themselves۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ یہ تقریباً سب امریکی لوگ سوچتے ہیں، آپ اپنی کوشش کریں گے تو خدا آپ کی مدد کریں گے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ خدا پر زیادہ ایمان ہے، بات یہ ہے کہ آپ کی خود کفالت پر زیادہ ایمان ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کوشش کریں گے تو نکل جائیں گے، کوشش کریں گے تو چڑھ جائیں گے، اوپر پہنچ جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ تو یہ رہے 10 کہاوتیں اور 10 اصول جن کی امریکہ میں قدر کی جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنے کلچر کے بارے میں سوچئے۔ میں نے پاکستان میں بہت سال گزارا، وہاں ایک کہاوت ہے جو مجھے پسند نہیں، لیکن میں نے بہت بار سنا۔ پتہ وہ کیا ہے؟ بہت ساری کہاوتیں بے شک ہیں، لیکن ایک ہے جو میں نے بہت منہ سے سنا، اور وہ کیا تھا؟ کبھی کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔
یہ ایک بہانہ ہے جھوٹ بولنے کا. یہ ایک ایسی کہاوت نہیں ہے جو الہی کتاب میں شامل ہو. کیا خیال ہے؟ تو آپ جو امریکہ آئے ہیں، نیچے بتائیے، کیا ان اصولوں کو آپ نے دیکھا ہے یہاں؟ کیا ان کے ساتھ آپ نے سوچا کہ ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ ایک عجیب بات ان میں یہ ہے کہ ایمان کی بات بہت کم ہے. اور یہ عجیب اس لیے کہ پورے پاکستان، انڈیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک کرسچن کنٹری ہے. لیکن اگر کرسچن کنٹری ہے تو ان 10 اصول میں مسیحی کوئی بات تو ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہے. کیونکہ اصل میں امریکہ مسیحی ملک نہیں. امریکہ میں بہت مسیحی لوگ ہیں، لیکن بہت غیر مسیحی لوگ ہیں. بہت سارے مادہ پرست لوگ ہیں. بہت ایسے لوگ ہیں جو خدا برائے نام مانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کا خیال تک نہیں کرتے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. نیچے بتائیے آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ نے کیا سوچا. خدا آپ کو خوش رکھے، اور خدا کرے کہ آپ کی ذاتی کلچر خدا کے خوف میں بنایا جائے، اور خدا کو مانتے ہوئے آپ ہر فیصلہ کریں. خدا حافظ.